صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید جیسی جیسی قریب آتی ہے اور رمضان المبارک اپنی آخری عشرے میں داخل ہوتا ہے تو لوگ صدقہ فطر کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صدقہ فطر کتنا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو 2.25 کلو گندم کا اعتبار کیا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر۔ امیر ہے یا غریب ہے تقریباً سارے اسی کے مطابق دیتے ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2.25 کلو، 2 کلو یا 2.25 کلو کے اعتبار سے دیا جائے۔ بہرحال 2.25 کلو کا اعتبار کرتے ہیں تو احتیاطاً 2 کلو کے اعتبار سے دے دیا جائے تو بہتر ہے، 2 کلو کے اعتبار سے بھی دے دیا جائے تو ٹھیک ہے۔ اور یہ قریب آج کل گندم کے ریٹ مختلف ہیں تو اوسط نکالا جائے تو یہ قریباً 280 300 کے قریب بنتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا ہے تو 300 نکالا جائے، اور جن کو اللہ نے تھوڑا سا اور عطا کیا ہوا ان کو چاہیے کہ جو کے اعتبار سے نکالیں 3.5 کلو، تو وہ تقریباً 1100 روپے بنتے ہیں، تو وہ 1100 روپیہ فی فطرانہ ادا کریں ایک آدمی کا۔ اور اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو اور وسعت عطا کی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے 3.5 کلو کھجور کا اعتبار کیا جائے گا، اور 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے قریب بنتی ہے پیسے 2000 روپیہ۔ اس جو درجے کی کھجور ہے، نارملی درجے کی کھجور ہے، تو 2000 روپیہ وہ فی بندہ فطرانہ ادا کرے۔ اور جن کو اللہ نے اور زیادہ عطا کیا ہوا ان کو چاہیے کشمش کے اعتبار سے، جسے ہم اپنی زبان میں سونگی وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی 3.5 کلو ہی اعتبار کی جائے گی، اور وہ قریب 4042 روپے کی بنتی ہے، یعنی فی بندہ تقریباً 4200 روپیہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہر امیر ہے یا غریب ہے وہ قریب گندم کے اعتبار سے نکالتا ہے، تو اللہ نے جتنی حیثیت اور طاقت دی ہے اس اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ پھر صدقہ فطر کس پہ واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر 5 چیزیں ہیں، زکوٰۃ کے لیے تو 4 ہیں نا، سونا چاندی کرنسی مال تجارت، اور صدقہ فطر کے لیے 5ویں چیز بھی نصاب میں داخل ہوگی، یعنی ضرورت سے زائد سامان۔ وہ چاہے جہیز کا سامان بنا کے رکھا ہوا ہے، 10 مہمان آ جائیں ان کو دے کے بھی بستر اور برتن باقی جو بچ جائیں وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح 3 کپڑے گرمی کے اور 3 سردی کے، اس سے زائد ضرورت سے زائد شمار ہوں گے۔ تو بہرحال جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ بھی اکاؤنٹ کیا جائے گا، اور یہ 5 چیزیں مل کے اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہے ہیں تو اس آدمی کے اوپر فطرانہ دینا ضروری ہوگا، اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا، بیوی کا اور بالغ بچوں کا نہیں ہوگا۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ الگ اپنا فطرہ ادا کرے گی، اور اگر بالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا فطرانہ الگ ادا کرے گی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پہ فطرانہ ادا کرنا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ادا کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی فطرانہ ادا کرتا ہوتا ہے، فطرانہ لینے والے بھی فطرانہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ خوب ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ شبہات ہیں، جو مہمان آئے ان کا بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، جو مہمان آیا ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گا، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ جن کے ہاں وہ آیا ہوا ہے میزبان کے اوپر اس کا فطرانہ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ جو غریب غربا ہیں وہ بھی اپنی عید کی ضروریات کو پورا کر لیں۔ مدارس کے اندر بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، لیکن دیکھ لیا جائے کہ وہ بیوہ بھی صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے یا اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے تو وہ خود فطرانہ ادا کرے گی، اسے نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی طرح جن لوگوں کے باہر کے ملک، بیرون ملک گئے ہوئے افراد، تو اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جس ملک میں ادا کیا جا رہا ہے اسی ملک کا، اور بعض کہتے ہیں جہاں وہ رہ رہا ہے وہیں کے اعتبار سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاں کی قیمت زیادہ ہو وہاں کے اعتبار سے ادا کر لیا جائے۔ مثلا 2 کلو گندم کی قیمت پاکستان میں زیادہ ہے اس ملک میں، اگر اس ملک میں زیادہ ہے تو اس کے اعتبار سے ادا کر لیا جائے، اور پاکستان میں زیادہ ہے تو پاکستان کے اعتبار سے ادا کر لیا جائے۔ تو لیکن اس کی اجازت اور اس کو بتانا ضروری ہے، یا اس کی اجازت ہے کہ ہاں میری طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح جو بچہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا ہے اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ جو بعد میں ہوا ہے اس کا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہوگا۔
اللہ رب العزت اس پہ بھی جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ادا کیا جائے فطرانہ، اور ہمارے ملک میں عام متوسطہ گندم کے اعتبار سے نکالتے ہیں، تو اس میں بھی بہرحال بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نکال دیا جائے، اور وہ قریب سن 2026 کی اس عید پہ 300 روپیہ ہونا چاہیے۔ احباب ان چیزوں کو خوب ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبتوں سے ان مسائل کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اور پھر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔